بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حالانکہ اولاد جیسی بھی ہو، یعنی پیار آتا ہے، 4 5 6 7 سال 8 سال تک بچے پہ پیار آتا رہتا ہے انسان کو۔ اور آج بھی آپ کے مکہ میں وہ قبرستان موجود ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، وہ قبرستان آج بھی وہیں موجود ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی عمارت قائم نہیں کی گئی، وہ جیسے ہے ویسے ہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں عمارت قائم ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہاں آج بھی وہ موجود ہے، وہ نشان موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے۔ یعنی اس حد تک وہ لوگ گر چکے تھے کہ بھئی اپنی ہی اولاد کو دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ اکثر خصوصاً آزاد خیال قسم کے لوگوں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر عورتیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، جو حق اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی اسلام نے تمہیں زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ دیکھو اٹھا کے تاریخ، تم آج بھی قبرستان موجود ہے، یہ عبرت کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ کیسے وہ چند دنوں کی بچی کو جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے، سوچو تو صحیح، تصور تو کرو۔ آئے دن اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اسی قسم کے ننگ دھڑنگ قسم کے لوگ، جن کا کوئی دین، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو، کوئی بتانے والا نہیں ان کو، اور وہ آ کے آئے دن جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ پردے پہ ان کے اعتراض ہیں، اور اس قسم کی باتوں پہ ان کے۔ اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اسلام نے تمہیں سب سے پہلے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقاعدہ صحابہ کی تشکیل فرمائی ہے کہ بھئی دیکھنا، یہ درہم لو، یہ یعنی خوراک لو، یہ تم بکریاں لو، اور جاؤ گشت کرو، چکر لگاؤ، جس کے ہاں بچی کی پیدائش ہو اس سے پوچھو جا کے، اگر آپ نے بچی نہیں رکھنی ہمیں دے دیں، اس کے عوض میں یہ چیزیں لے لیں، ہم پالیں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیہ کو لے کے چکر لگاتے تھے، آؤ دیکھتے ہیں جہاں کہیں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، پوچھیں گے رکھنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں دے دیں۔ حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھیک ٹھاک بچیاں پلی ہیں۔ یہ حق دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ دوسرا بہت اہم حق دیا ہے وراثت کا۔ کوئی تصور نہیں تھا اس سے پہلے مکہ میں کہ کسی عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ایک ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ عورت کی ملکیت میں مال کا تصور نہیں ہوتا تھا پہلے دور میں، کہ یعنی یہ عورت ہے تو اس کی ملکیت میں کوئی مال ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ جو اس نے جوڑا پہنا ہے بس وہ ہے، جو خوراک مل رہی ہے انسان کی زندگی کے لیے، اس سے زیادہ عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، وہاں پہ آج بھی کسی عورت کے لیے کوئی اس کی یعنی مال میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، سوائے چند لبرل لوگوں کے۔ وہاں پہ کسی عورت کا کوئی مال میں حصہ نہیں، وہ تصور بھی نہیں کہ عورت کو اس کے مال میں حصہ دیا جائے۔ اب آئیے اسلام کی طرف، قرآن کی طرف۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ اس آیت نمبر 11 اور 12 کا جب آپ مطالعہ کریں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذوی الفروز وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مقرر کر دیا کہ ان کو اتنا حصہ ملے گا۔ 12 افراد کا ذکر ہے وہاں پر، نوٹ کیجئے گا، جب آپ خود ترجمہ کیجئے، تفسیر میں نہ جائیے، صرف آپ 11 12 آیت اٹھائیے، اٹھا کے اس کا ترجمہ کیجئے، آپ حیران ہوں گے کہ ان 12 افراد میں سے صرف 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ یہ حق بیان کیا ایک عورت کا کہ اگر یہ حصہ ملے گا تو 4 ان میں سے مردوں کو ملے گا اور 8 عورتوں کو ملے گا۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ دیگر عورت کی عزت، عورت کی عظمت، عورت کی عصمت، اس کی حفاظت ذمے لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے باپ کے۔ پھر جیسے ہی شادی ہوگی تو شوہر کے ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بوجھ سمجھنا، یاد رکھیے یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، لڑکی کی پیدائش کو بوجھ سمجھنا۔
اور یہ میں آپ کو ایک مزے کی ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، اسی گھر میں بوجھ سمجھا جاتا ہے عورت کو کہ جس گھر میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں، جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی نا، اس گھر میں پھر نئی جب لڑکی آئے گی اس کو بوجھ سمجھا جائے گا. پہلے سے جس گھر میں ماں کی عزت نہیں ہے تو اس گھر میں بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں. انہی گھروں میں بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا جس میں پہلے سے عورت کی عزت چل رہی ہو، اس کا ایک مقام ہو، ایک مرتبہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی ذمہ داری پر کیا فرمایا ہے، 2 بچیوں کی پرورش کی، تربیت کی، اور پھر ان کی شادی کر کے رخصت کی. آپ نے فرمایا انا وہوا کہاتین یوم القیامہ، میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوتی ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. یہ کیوں دیا آپ علیہ السلام نے؟ ذرا سوچیں. دیکھیں جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا دنیاوی طور پہ، یعنی جتنا محنت والا کام ہوتا ہے اتنی اس کو سیلری دی جاتی ہے، تنخواہ ملتی ہے. جتنا بڑا کام کریں گے اس حساب سے آپ کو پیسہ دیا جائے گا. پتہ چلا یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ رکھا ہے کہ بھائی تم ہو، تم نے 2 بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے، تم نے ان کو ماتھے پہ بل بھی نہیں لائے، بوجھ نہیں سمجھا، اچھے طریقے سے جو ہو سکتا تھا تربیت کی، کھلایا پلایا، اس کے بعد اچھی جگہ رشتہ آیا تم نے رشتہ دے دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوتی. ذمہ داری بڑی ہے، آپ نے اتنا ہی بڑا اجر رکھا ہے. بچے کی پیدائش پہ نہیں کہا آپ نے، لڑکی کی پیدائش پر کہا. پتہ چلا کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں، اور یہ کیوں ہے یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کی ایسی، یعنی ان کا ایسا حق بیان کیا کہ پہلے اسی بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احکامات بیان کیے، خود عمل کر کے دکھایا. کرتے 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 آپ علیہ السلام کے دور میں ایسا وقت آ گیا کہ کسی عورت کو درگور نہیں کیا جاتا تھا، بچی کو درگور نہیں کیا جاتا تھا، دفن نہیں کیا جاتا تھا زندہ. ایسی محنت فرمائی آپ نے اخلاق پر. حالانکہ آپ نے کوئی ایسا جس باپ نے دفن کیا نا، آپ نے اس کو پھانسی نہیں لگائی. یہ نہیں کہا جو دفن کرے اسے لے آؤ میرے پاس، اسے کوڑے لگیں گے، پھانسی لگے گی، اسے جو ہے جلا وطن کیا جائے گا. کوئی حد مقرر نہیں کی، نہ شریعت نے نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تعزیر نہیں رکھی. بلکہ میں نے عرض کیا نا، صحابہ کی تشکیل دی، اخلاق ایسے بنائے ان کے کہ اس وقت عرب میں بچے کو اڈاپٹ کرنا، متبنہ بنانا جسے ہم کہتے ہیں، لے پالک، اڈاپٹ کرنے کا رواج تھا وہاں عربوں میں. عرب جو ہے نا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے تھے اس کو کوئی پالنے والا نہیں، ہم پالیں گے اس کو. یہ بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. وہاں تو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پالا ہے آپ نے. پتہ چلا اس معاشرے کی یہ نکھار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی پیدا ہوئی تو ان کے پہلے تو حق بیان کیا کہ بھئی یہ تو زندہ رہے گی، سب سے پہلے اس کی زندگی کا حق. پھر آپ نے فرمایا اس کی وراثت کا حق، پھر آپ نے اس کی عزت، اس کی عصمت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ ایک ایسے کہا کہ بھئی یہ ایک شہزادی ہے. حکم دیا مردوں کو کہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا تم نے. اور پھر کرتے کرتے آگے آئیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ وقت آیا کہ کوئی مرد بھی، کوئی والدین، کوئی والد اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرتا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور بالکل ختم ہو گیا، بچی کی پیدائش کو برا سمجھنا ختم ہو چکا تھا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وہ تو دور ایسا تھا بالکل کسی قسم کا کوئی بچی کی پیدائش ہوگی اتنی ہی خوشی ہے جتنی ایک لڑکے کی پیدائش پر. پھر ایسے ہی کریں آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، یہاں تک بھی لکھا ہے مورخین نے، تاریخ دانوں نے، کہ بھائی بنو امیہ، بنو عباس، یہاں تک کہ مغلیہ دور تک کسی بچی کو کوئی بوجھ، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر کیا ہوا، مغلیہ دور میں داخل ہوئے ہم، اور پھر جب ہندو اور مسلمان جب اکٹھے رہنے لگے تو ان میں چونکہ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کے بعد دوبارہ سے یہ چیز شروع ہو گئی. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ جو بچی کی پیدائش کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں، اور ساس سب سے پہلے کھڑی، حالانکہ وہ خود ایک عورت ہے. ایک بچی کی پیدائش پر صبر کی تلقین، دوسری بچی کی پیدائش پر شوہر کو کہا جاتا ہے اس کو طلاق دے دو، یہ بچیاں پیدا کرتی. یہ ہمارے معاشرے کا اصول، یہ بن چکا ہے اس وقت. بس پہلے تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میں نے آپ کو مغلیہ دور تک گنوایا ہے.
کسی دور میں بھی بچی کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور جب ہوا ایسے کرتے 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 اتنا قریب رہے ہم ان کے، اتنی چیزیں لی. یہ جو وراثت نہیں دیتے نا ہم لوگ، یہ بھی انہی سے آیا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہندوؤں میں آج بھی عورت کا مال تصور ہی نہیں ہے کہ عورت کا کوئی ذاتی مال ہو سکتا ہے، وراثت کا یعنی کوئی کنسپٹ. اور چونکہ ہم ان میں رہے تو آج آپ دیکھ لیجئے اچھے بھلے دیندار لوگ، سمجھدار لوگ، دیندار کہلوانے والے لوگ، بچیوں کا حصہ ہی نہیں. جو کچھ ہے بس ان بچوں کا ہے. اور زیادہ سے زیادہ بچی کا کیا ہے کہ بچی کو ہم نے جہیز دے دیا نا، لاکھ سوا لاکھ کا جہیز دے دیا پیکج کے تھرو، اور بس کافی ہے، اس کو تو مل گیا جو کچھ ملنا تھا. پکڑ ہوگی، یاد رکھیے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں آپ کو نہیں، خدا کی قسم نہیں بچا سکیں گی اگر بچی کا حق نہیں دیا آپ نے. بالکل نہیں بچائیں گے آپ کو. قرآن کی آیت کا آپ صاف انکار کر رہے ہیں. قرآن نے جب حق بیان کیا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس حق کو نہ دیں ہم؟ ہمارے اکابر کا تو معمول تھا کہ جس گھر میں باپ مر گیا اور وراثت تقسیم نہیں ہوئی، روٹی نہیں کھاتے تھے اس گھر میں، کہ بھائی وراثت تقسیم ہوگی نہیں ہوئی، کھانا نہیں کھائیں گے ہم آپ کے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کا حصہ ہے، یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے جب تک وراثت تقسیم نہیں کرتے.